السلام علیکم جی. آج ایک محفل کے اندر موجود تھے اور وہاں پہ تمام لوگ، صحافی بھی تھے، سعادت سروس ریٹائرڈ بیوروکریٹ بھی تھے، ماضی کے اور مستقبل کے ایم پی ایم این اے بھی تھے. تو وہاں پہ یہ بات سامنے آئی کہ نواز شریف جو ہے وہ قسمت کا بڑا دھنی ہے. اور سارے لوگ جو تھے، جن میں نواز شریف صاحب کے اوپر تنقید کرنے والے لوگ بھی شامل تھے، وہ اس بات سے متفق ہوئے کہ ہاں نواز شریف صاحب بڑے خوش قسمت آدمی ہیں. قسمت جو ہے وہ، قسمت کی دیوی ان کے اوپر ہمیشہ مہربان رہتی ہے. تو پھر میں جب واپس لوٹ رہا تھا وہاں سے کھانا کھانے کے بعد، تو میں سوچ رہا تھا کہ کیا فارمولہ ہے میاں محمد نواز شریف کے پاس جس کی بنیاد کے اوپر وہ قسمت کا دھنی کہلاتا ہے. تو وہی مشہور معروف فارمولہ ہی ذہن میں آیا کہ میں نے اپنا معاملہ اللہ پہ چھوڑ دیا. جب آپ اللہ پہ چھوڑ دیتے ہیں نا، تو پھر اللہ آپ کی طرف سے ایسا لڑتا ہے کہ لگ پتہ جاتا ہے. اب دیکھیے نا، یہ یوتھیے جو ہیں یا ان کے جو تربیت دینے والے ہیں، وہ ہر بات کے اوپر مریم گراجن کرتے تھے، اور قسم قسم کی انہوں نے کہانیاں جوڑ رکھی ہوئی تھیں، اور واہیات قسم کی، کچھ جعلی قسم کی سنی سنائی کتابیں بھی پبلش کر دی ہوئی تھیں. اور وہ کتابیں بھائی کنے کی ہے؟ ٹھیک ہے، کسی نے کوئی بکواس کی، وہ آپ نے اٹھ کے کتاب کی شکل کے اندر چھاپ دی. لیکن میں ان لوگوں کو جانتا ہوں جنہوں نے یہ کتابیں چھاپی ہیں، اور مجھے ان کے گھروں کے حالات کا بھی پتہ ہے. میں اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ کے کہتا ہوں، کیونکہ اللہ نے راز رکھا ہوا ہے تو میں اس کو افشا نہیں کروں گا. ٹھیک ہے، لیکن جو میرے رب نے افشا کر دیا ہے بس اس کا حوالہ دوں گا. مریم نواز شریف پہ جس امر کا الزام لگاتے ہوئے آپ پائے گئے، آپ کی پوری سیاسی زندگی کی اوقات اس الزام کے گرد کا طواف کرتی رہی ہے. ٹھیک ہے، وہ الزام آپ کے قائد جناب عمران احمد خان نیازی کے اوپر لطیف نے لگا دیا. ٹھیک ہے، لطیف نے کیا جو ہے وہ عکس بندی کی ہے یا عکس نمائی کی ہے، میں اس کی طرف جانا ہی نہیں چاہ رہا. بس ریفرنس ہی کافی ہے. باحیاتی کی تمام حدود پار ہو گئی ہیں. اور ابھی ہماری ذاتی اطلاع کے مطابق لطیف نے جو باتیں کہی ہیں، جو واہیات باتیں کی ہیں، جج صاحب نے ان کو بہت ہی نرم کر کے تحریر کے اندر لکھوایا ہے. ٹھیک ہے، اور اگر وہ باتیں جو ہیں وہ اسی عکس کے ساتھ یا اسی الفاظ میں بیان ہوتی تو وہ تو کسی شریف آدمی کے سننے کے بھی قابل نہیں تھی. تو خیر، وہ لوگ جو مریم نواز شریف صاحبہ کے اوپر، جن کو میں بیٹی بھی کہہ سکتا ہوں، بہن بھی کہہ سکتا ہوں، اور میں چیلنج کرتا ہوں یوتھیوں کو کہ کہو اپنے قائد کی بیٹی کو اپنی بہن اور اپنی بیٹی کہو نا. ٹھیک ہے نا، میں تو کہہ سکتا ہوں، اور بہت سارے لوگ کہہ سکتے ہیں، بہت سارے شرفا کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اور وہ بیٹیوں کی طرح لگتی ہے، لیکن آپ جو ہیں کہہ سکتے ہیں بس. اور میرے رب کا جب آتا ہے نا، پھر اس کا جو کوڑا برستا ہے، اس کا جب تازیانہ گھوم کے آتا ہے، پھر دنیا میں کہیں پناہ نہیں ملتی. اس لیے توبہ کرنی چاہیے اور بد زبانی سے گریز کرنا چاہیے، کیونکہ سائنس بھی ہمیں یہ بتاتی ہے کہ ہم یہ جو باتیں کرتے ہیں یہ کہیں غائب نہیں ہو جاتی، یہ ہوا میں کے اندر، فضا کے اندر معلق ہو جاتی ہیں، اور یہ گھوم کے آتی ہیں اس شخص کی طرف جس نے یہ اپنے منہ سے نکالی ہوتی ہیں. جن لوگوں نے دوسروں کی خواتین کے اوپر اس طرح کا الزام لگایا ہے، وہ اپنی فکر کریں. میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگ کے آج بھی یہی کہتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر کسی کی شرمیں رکھے، حیا رکھے. اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ ہر کسی کے پردے قائم رکھے جی. لیکن کیا آپ یہ سمجھ سکتے ہیں، یہ سوچ سکتے ہیں کہ یہ جو پردہ کشائی ہے، یہ جو راز تشتس بام ہوئے ہیں، یہ اس کی مرضی کے بغیر ہو گئے ہوں گے؟ ٹھیک ہے نا، اتنا ایک تو اس کو قدرت ہے نا، بلکہ اس سے بہت زیادہ قدرت ہے.
اس کی مرضی کے بغیر یہ راز تشت ازبام ہو گئے ہوں گے؟ اجازت ہوگی، اذن ہوا ہوگا، تبھی ایسی بے نقاب کشائی ہوئی ہے کہ اب خیر وہ منہ چھپانے کی جگہ نہ ملنی تو کسی شریف آدمی کی بات تھی نا، جو اپنی جنسی فتوحات کو اپنی مردانگی کا نشان سمجھیں اور ان کے فالورز جلسوں میں کھڑے ہو کے اس کو فخریہ انداز کے طور پہ بیان کریں، ان سے تو آپ اس سے اگلے لیول کی بھی بے شرمی اور بغیرتی کی توقع کر سکتے ہیں، یہ تو ابھی کچھ بھی نہیں ہے۔ خیر بہرحال جی ایک اور سازش بے نقاب ہوئی ہے، میں نے کہا ساتھ ساتھ یہ بھی چلتے چلیں کہ عمران احمد خان نیازی صاحب فرمایا کرتے تھے کہ رجیم چینج کے لیے مداخلت ہوئی ہے۔ رجیم کا لفظ اضافی ہے، چینج کے لیے مداخلت ہوئی ہے، ہم ان سے ایگری کرتے ہیں، اور اب تو انہوں نے باقاعدہ ثبوت بھی پیش کر دیے ہیں۔ انہوں نے نہیں پیش کیا تو دنیا پیش کر رہی ہے۔ دیکھیے عمران خان صاحب کہتے تھے کہ لندن پلان تیار ہوا، لندن میں بیٹھ کے سازش کی نواز شریف نے۔ اچھا نواز شریف نے خدمات حاصل کی حسین حقانی کی، ڈاکٹر حسین حقانی صاحب جو کہ اس وقت امریکہ میں مقیم ہوتے تھے۔ اچھا حسین حقانی صاحب کو $2 کی پاؤنڈوں کی بوریاں بھر کے دی نواز شریف صاحب نے۔ پھر حسین حقانی نے کیا کیا، انہوں نے وہاں پہ لابنگ کی امریکہ کے اندر۔ کیا لابنگ کی؟ عمران خان کو ہٹانا ہے تو مداخلت کرنی ہے، پاکستان کے معاملات کے اندر مداخلت کرنی، مداخلت کے اوپر آپ نے زور رکھنا ہے۔ اس کے بعد آپ، اور یہ بات ختم ہونے سے پہلے، اگر آپ کھانا کھا رہے ہیں تو کھانا بند کر دیجئے، وقفہ کر لیجئے۔ اگر آپ نے ہاتھ میں کافی کا مگ پکڑا ہوا ہے تو مگ بھی سائڈ پہ رکھ لیجئے، کیونکہ پھر تسی جو اچھل کے ڈگنا ہے کرسی تو کافی کپڑے ہوتے ڈگ جانی ہے۔ گل بڑی مزداری کی، مزہ آئے گا تو جناب حسین حقانی نے جناب پھر وہاں پہ لابنگ کی اور جناب ٹونی بلنکن تک پہنچے، وزیر خارجہ امریکہ کے۔ ٹونی بلنکن نے پھر جناب بائیڈن سے منظوری لی۔ عمران خان صاحب مختلف اوقات کے اندر الزامات لگاتے رہے ہیں، ابھی پچھلے دنوں بھی جیل میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے لگایا۔ بائیڈن نے اپروول دی اور بائیڈن کے بعد جناب ٹونی بلنکن نے پھر ڈونلڈ لیو کی ڈیوٹی لگائی۔ ڈونلڈ لیو صاحب جو ہیں انہوں نے جناب پھر جنرل باجوہ کی ڈیوٹی لگائی، اور جنرل باجوہ صاحب جو ہیں انہوں نے پھر فیض حمید کی ڈیوٹی لگائی، اور پھر فیض حمید صاحب جو ہیں انہوں نے جناب پھر لطیف کی ڈیوٹی لگائی کہ جا مداخلت کر، اور لطیف نے مداخلت کی، اور مداخلت ہوئی نا، مداخلت ہوئی نا بالکل، اور اس کے نتیجے کے اندر چینج ہو گئی، یعنی کہ رجیم چینج ہو گئی، رجیم چینج ہوئی۔ بھائی پیر غنی سے رجیم چینج ہو کے بنی گالہ پہنچ گئی، رجیم چینج ہوئی نا یار۔ پیر غنی سے رجیم چینج ہو کے بنی گالہ پہنچی تو رجیم چینج ہوئی۔ یہ کتنا بڑا ثبوت ہے جناب عمران احمد خان نیازی صاحب نے مداخلت کا دیا ہے اندرونی معاملات کے اندر۔ مداخلت بھی لطیف سی ہوئی، لطیف سی مداخلت ہوئی، اور اس کے نتیجے کے اندر کتنی بڑی چینج آ گئی۔ اور آپ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب جھوٹ بول رہے ہیں؟ نہیں، وہ بالکل صحیح، وہ ایک مرتبہ پھر جو ہے وہ سچے ثابت ہو گئے ہیں تو رجیم چینج ہو گئی۔ تو خیر جو ہے وہ میں نے ایسے ہی یہ جو ہے ہم واپس آتے ہیں اپنے اوریجنل موضوع کی طرف۔ نواز شریف صاحب جو ہیں ان کے مخالفین بھی اس بات کو مانتے ہیں کہ وہ خوش قسمت آدمی اور فارمولا وہ کوئی کوئی بابا جڑا نا وہ معاملہ اللہ سے چھڑ دیتا ہے۔ اچھا میرے جیسے بندے غصے میں آ جاتے ہیں کہ پہن تسی کچھ کر نہیں رہے گو، کی کرن لگے ہوئے ہو، چپ کر کے بیٹھے مار کھائی جا رہے ہو۔ تو نواز شریف صاحب جو ہیں وہ معاملہ اللہ پہ چھوڑ دیتے ہیں، تو پھر اللہ جب کسی کی طرف سے لڑنے پہ اتر آئے تو پھر اللہ سے تو کوئی نہیں نہ لڑ سکتا یار، پھر وہ ایسے ذلیل کرتا ہے جس طرح کہ آج کل لطیف کے ہاتھوں کوئی ذلیل ہو رہا ہے۔ میں نے کسی کا نام تو نہیں نہ لیا، ہاں، تو لطیف کے ہاتھوں جو کچھ ہو رہا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ پھر ایسے کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ زمین پہ آ کے لٹ تھوڑی مارتے ہیں، وہ مت مار دیتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ یہ ہمارے بزرگ کہا کرتے تھے کہ اللہ زمین پہ تھوڑی آتے ہیں کسی کو ذلیل کرنے کے لیے، حالات ایسے پیدا کر دیتے ہیں۔ بہرحال یہ تھا جی، میں نے کہا کہ کچھ چیزیں کچھ میں نے ٹویٹس کی تھیں، میرا دل چاہ رہا تھا کہ آپ سے آج کے ولاگ کے اندر جو ہے وہ شیئر کی جائیں،
اور بھی بہت ساری باتیں ہیں. جناب اوریہ مقبول جان صاحب جو ہیں وہ عمرہ کرنے پہنچے ہیں. میرا نہیں خیال یہ ان کی بہت پرانی تصویر ہے. ہر چوتھے پانچویں مہینے وہ اس طرح کی تصویر لگا کے وہی تصویر لگاتے ہیں. وہ آپ دیکھیں ماضی کے اندر یہ ان کی تصویر بہت زیادہ چلی ہے جو لگا کے انہوں نے شیئر کی ہے, اور وہ خانہ کعبہ کے اندر بیٹھ کے لوگوں کے لیے بد دعائیں کر رہے ہیں. اور وہ جو بد دعائیں کر رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ایسے تمام لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ تباہ و برباد فرمائے, ذلیل فرمائے, جنہوں نے کسی کے اندرونی معاملات کے اندر مداخلت کی ہے اور اس کو تشت ازبام کیا ہے, یعنی کہ ظاہر کیا ہے اور دنیا کے سامنے لے کے آئے ہیں. اور یہ مقبول جان صاحب اگر آپ عمرے پہ گئے ہیں تو میری آپ سے دست بستہ عرض ہے کہ اپنی اس بد دعا سے رجوع کر لیجیے. ٹھیک ہے, ایک خاتون نے دعا کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میرے میاں کی تمام مصیبتیں دور کر دے, اور تھوڑی دیر کے چند لمحوں کے بعد وہ خاتون خود غائب ہو گئی. ٹھیک ہے, یہ جو ہے نا, یہ جن لوگوں کو آپ نے بد دعائیں دی ہیں یہ آپ سمیت آپ کے گروپ کے اندر سارے کے سارے موجود ہیں. بد دعا الٹ کے توڑے تے پہنی جی. ٹھیک ہے, ہم نے تو صرف نشاندہی کی ہے. آپ دیکھیے میرے کسی ولاگ کے اندر لطیف کے نام کے علاوہ اس کے کسی لفظ کا کوئی تذکرہ نہیں ہوا, نہ ہی ہم نے اس کے اوپر کوئی اور گفتگو رکھی ہے کہ وہ اتنی کری گھٹیا گندی گفتگو ہے, الفاظ ہیں کہ ان کو دہرانے کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا. لیکن یہ جو آپ نے ان لوگوں کے لیے بد دعا کی ہے, اور یہ صاحب میں بھی زندہ ہوں اور اللہ تعالیٰ آپ کو بھی زندہ رکھے, یہ بد دعا گھوم کے آپ کی طرف آئے ہی آئے. اگر آپ واقعی وہاں پہ موجود ہیں رجوع کر لیجئے, اللہ سے معافی مانگ لیجئے, اس کے گھر پہ اس کے در پہ جا کے اگر اس سے معافی مانگی جائے تو وہ قبول کر لیتا ہے. قبولیت کے امکانات زیادہ ہوتے ہیں, تو اس لیے رجوع فرما لیجئے. اب تک کے لیے اتنا ہی. اگلے ولاگ کے اندر پھر حاضری ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.